وہ ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین حضرات، ابھی اس وقت جو خطبہ کے اندر آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص مومنوں کا ذکر فرمایا۔ فرمایا کہ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب ان لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے، جب ان کے پاس داعی آتا ہے، ان کو دعوت دیتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، لیحکم بینہم، یا ان کے درمیان کو فیصلہ کرنا چاہتا ہے، فیصلہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ فرمایا کہ وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس کے اندر ہمارا نقصان ہے یا ہمارا فائدہ ہے یا ہمیں کچھ ملنے والا ہے یا نہیں ملنے والا، یہ نہیں سوچتے، بلکہ کہتے ہیں یقولوا سمعنا واطعنا، ہمارے کانوں نے سنا، ہم نے اطاعت کر لی، بس یہی ان کا کام ہے۔ یہ اللہ کے پیغمبر نے، اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں اپنے خاص مومن کا تذکرہ فرمایا، مومن کا۔ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر علیہ السلام مجلس کے اندر تشریف فرما تھے صحابہ کی، آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ، ایک شخص ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے گا۔ صحابہ پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے، یا رسول اللہ، دنیا کا ہر ایک بندہ، چاہے وہ عورت ہے، چاہے مرد ہے، چاہے بڑا ہے، چاہے چھوٹا ہے، جو بھی ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ مجھے جنت میں داخل نصیب فرما دے، لیکن آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ؟ صحابہ پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے، یہ کیا بات؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے صحابہ، کہ من اطاعنی دخل الجنہ، جس آدمی نے میری بات کو مانا، میری اطاعت کی، میری فرما برداری کی، میرے بتائے ہوئے احکام پر عمل کیا، فرمایا کہ دخل الجنہ، وہ آدمی جنت میں جائے گا۔ اور دوسرا فرمایا کہ ومن عصانی فقد ابا، جس کے بارے میں فرمایا تھا کہ اس نے انکار کر دیا، فرمایا کہ جس نے میری نافرمانی کی، میرے بتائے ہوئے احکام کو ٹھکرا دیا، میری بات نہ مانی، ومن عصانی فقد ابا، فرمایا کہ اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ حضرات، آج ہم بھی دیکھ لیں کہ ہم کتنی پیارے پیغمبر کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اس کی فرمانبرداری کریں، اس کی بات کو مانیں۔ جن احکام کو اللہ کے پیغمبر نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ ہمیں ان احکام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن احکام سے اللہ کے پیغمبر نے مجھے اور آپ کو منع کیا، اللہ تعالیٰ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج آپ کے سامنے قرآن کریم سے چند ایک مقام اللہ کے قرآن سے رکھ کے اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ آئیے رب کے قرآن کا پہلا مقام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس انسان نے، جس بندے نے، جس شخص نے میرے پیغمبر کی اطاعت کی، والرسول، میری اطاعت کی، میرے رسول کی اطاعت کی، اطاعت کے بعد اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس کا رزلٹ کیا ملے گا؟ فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر انعام کر دے گا، من النبیین، صرف انعام نہیں کریں گے بلکہ فرمایا من النبیین، اللہ تعالیٰ اس بندے کا نبیوں کے اندر شمار کر دیں گے، والصدیقین، صدیقین کے اندر شمار کر دیں
اور شہداء کے اندر بھی شمار کر دیں گے، والصالحین، صالحین کے اندر شمار کر دیں گے، نیک لوگوں کے اندر اس کا شمار ہو جائے گا۔ آئیے نا حضرات سے بقار شہید کی تھوڑی سی فضیلت سن لیجیے۔ شہید کے اندر اس کا رتبہ ہوگا، شہید کے اندر اللہ اس کو شمار کر دیں گے جس نے میرے رسول کی اطاعت کی، میرے اللہ کی اطاعت کی۔ آئین اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ شہید کا اتنا رتبہ ہے، اتنا رتبہ ہے، جو بندہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، ابھی اس کا قطرہ خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش پہلے کر دیتے ہیں۔ کتنا بڑا رتبہ ہے شہید کا۔ فرمایا کہ اس کا خون کا ٹکڑا، خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے زمین پر، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش پہلے کر دیتے ہیں۔ آئیے قرآن کریم کا دوسرا مقام ملاحظہ فرمائیے۔ حضرات ذی وقار اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ آج حضرات لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کسی کے لیے خاص نبی بن کر آئے، اللہ کے پیغمبر کسی یہودی کے لیے خاص نبی بن کر آئے، اللہ کے پیغمبر کسی عیسائی کے لیے خاص نبی بن کر آئے۔ نہیں نہیں، یہ غلط بات ہے۔ اللہ کے پیغمبر کسی کے لیے خاص نبی بن کر نہیں آئے، بلکہ اللہ کے پیغمبر ساری امت کے لیے نبی بن کر آئے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام عربی نبی بن کر آئے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام عربی کو بھی نبی بن کر آئے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام وہابی بھی نبی بن کر آئے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس دنیا کے جتنے بھی طبقے ہیں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سارے کے نبی بن کر آئے۔ آئیے قرآن کریم ملاحظہ فرمائیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، اے نبی کہہ دیجئے، اے لوگوں کو بتا دیجئے، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم جمیعا، اللہ تعالیٰ نے مجھے تم سب کی طرف مبعوث کر کے بھیجا ہے، میں کسی کے لیے خاص نبی بن کر نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے الیکم جمیعا، دنیا کائنات کے اندر جو بھی انسان آئے گا اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ آئیے قرآن کریم کا تیسرا مقام ملاحظہ فرمائیے، اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهَ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کہ جس بندے نے میری اطاعت کی فقد اطاع اللہ، مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ، جس بندے نے میرے رسول کی اطاعت کی، گویا کہ اس بندے نے میں اللہ کی اطاعت کی۔ آج آپ دیکھ لیں بلا فرض آپ اللہ کے پیغمبر کی اطاعت نہیں کرتے، گویا کہ اللہ کی بات کو ٹھکرا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کی اطاعت کیجیے، ان کی بات کو مانیے، جس بات کے اللہ کے پیغمبر نے حکم دے اس پر عمل کیجیے۔ صحابہ کے اطاعت کا جذبہ دیکھیے۔ حضرات ذی وقار اللہ تعالی نے فرمایا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَاعَ اللَّهَ، جس بندے نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ آئیے قرآن کریم کے اور مقام پر ملاحظہ فرمائیے صحابہ نے کس طرح اطاعت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے پیغمبر اعلان کر دیجیے، اپنے امت کو بتا دیجیے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنے صحابہ کو بتائیے پیغمبر کی آواز سے بلند آواز نہ کیجیے۔ حضرات نے کس نے اطاعت کی؟ سب سے پہلے اطاعت کی میرے صحابہ نے کی۔ آئیے قرآن کریم کو اور مقام رضا فرمائیے، اللہ کے پیغمبر کو جب معراج ہوا فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، جب میرے پیغمبر کو معراج ہوا، ساتوں آسمان کی سیر ہوئی، سب سے پہلے میرے پیغمبر کی بات مانی، میرے پیغمبر کے صحابہ نے مانی، صحابہ نے پیغمبر کی اطاعت کی۔ آج تو اور میں یہ کہتے ہیں کہ ہم پیغمبر کے امتی ہیں، لیکن ہم پیغمبر کی بات کو نہیں مان رہے۔ صحابہ نے اطاعت کی۔ قرآن کریم کے کون قوم رضا فرمائیے جب میرے پیغمبر علیہ السلام پر پہلی وحی کا نزول ہوا، ایک
اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کی بھی اطاعت کی. جب میرے پیغمبر نے صحابہ کو بتایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہی کا نزول ہوا. اطاعت کرنے والے میرے پیغمبر کے صحابہ تھے. صحابہ نے اطاعت کی ہے. آج ہر مسلمان کہتا ہے کہ میں پیغمبر کا امتی ہوں، میں پیغمبر کی فرما برداری کرنے والا ہوں، میں پیغمبر کی اطاعت کرنے والا ہوں. نہیں بھائی، آپ نے پیغمبر کی اطاعت کا بھی حق ادا نہیں کیا. اللہ کے پیغمبر نے جس طرح ہمیں حکم دیا ہے اس طرح ہم اطاعت نہیں کر رہے. اللہ کے پیغمبر نے داڑھی کا حکم دیا، ہم داڑھی نہیں رکھتے. اللہ کے پیغمبر نے نماز کا حکم دیا، ہم نماز نہیں پڑھتے. نماز پڑھیے، اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے پیغمبر علیہ السلام کی صحیح معنی میں اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا